جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی، ابھی تک جن سکینہ اور دے ان سا ہنسی کوئی۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے اخلاق نبوی کے سنہری واقعات۔ اخلاق نبوی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبوی مطلب نبوت سے ورڈ ہے، نبوی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے اور سنہری واقعات، یعنی میں انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 6 واقعات کی روشنی میں 15 اخلاق نمونے کے طور پر، مثال کے طور پر میں پیش کرنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کروں گا۔ 6 واقعات مثال کے طور پر، ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں، ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دن بدن آدمی جتنا پڑھتا جائے گا تو ایک سمندر ہے، فائدہ اٹھاتا جائے گا۔ مثال کے طور پر، نمونے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے جب عقیدہ سیکھ لیا، عبادات سیکھ لیے، معاملات ہم نے سیکھ لیے، تو ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اخلاق بھی سیکھتے چلے جائیں انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ عقیدہ اچھا ہے، عبادات اچھے ہیں، معاملات اچھے ہیں، لیکن اخلاق خراب ہو جاتے ہیں تو معاملات پر بھی اثر پڑتا ہے، عبادات پر بھی اثر پڑتا ہے اور عقائد پر بھی اثر پڑ جاتا ہے۔ اور اخلاق کا عقیدے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ مثال کے طور پر یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں، یعنی یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، قرآن مجید میں بتایا گیا۔ اور اس کا اثر کیا پڑتا ہے اخلاق پر؟ یہودی اپنے علاوہ پوری دنیا کے انسانوں کو جانور تصور کرتے ہیں، ان کو مارا جا سکتا ہے، کاٹا جا سکتا ہے، کسی کا بھی مال لیا جا سکتا ہے، کیونکہ عقیدے میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ دوسرا آدمی ہمارے پاس آنا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس لائق نہیں ہے۔ اگر کوئی یہودی بننا ہے تو وہ پیدا ہونا پڑے گا، کوئی کنورٹ ہو کر نہیں آ سکتا، کوئی ریورٹ ہو کے ان کے پاس نہیں آ سکتا۔ کیسے آ سکتا ہے؟ کیونکہ ہم تو چہیتے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ عقیدہ ان کو اس اخلاق پر مجبور کر دیتا ہے، ایسے اخلاق بنا دیتا ہے، یہ عقیدہ ایسے اخلاق بنا دیتا ہے کہ اپنے علاوہ دوسروں کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو سمجھتے سپیریئر، وی آر ویری سپیریئر۔ لیکن مسلمان وہ قوم ہے جو یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم کو اگر ایمان مل گئے، تم کو اگر ایمان کی ہدایت مل گئی تو تم سپیریئر نہیں ہو جاتے کہ تم دوسروں کو گرا کر دیکھو، اس معنی میں سپیریئر نہیں ہوتے، اس معنی میں تم خیر امت ہے کہ تم پر ایک ریسپانسبلٹی آتی ہے، تم پر ایک ذمہ داری آتی ہے کہ تم لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاؤ۔ جیسا کہ تم جہنم سے بچ رہے ہو نا، تو ویسا دوسروں کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ یہ تصور مت کرو کہ تم چونکہ مسلمان ہے لہذا کوئی کلمہ پڑھ ہی نہیں سکتا، اب اس کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی، لہذا وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، ایسا تصور نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا کل کے دن اللہ کے پاس آج جو کلمہ پڑھا ہوا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کر اللہ کے پاس تقوی کی بنیاد پر ہم سے بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری سوچ ہے جو پورے انسانوں سے ہمارے اندر محبت پیدا کرتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کو ساتھ دیتا ہے؟ یہ سوچ و عقیدے کو اگر سمجھ جائے تو اسلام کے بنیاد میں ہی امن پسندی ہے، اسلام کے بنیاد میں ہی دہشت گردی سے پاکی۔ لیکن ہر دن اخبارات یہ بتانے سے رکتے نہیں ہیں، میڈیا کے بعض گوشے بتانے سے رکتے نہیں ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کارٹونز بنائے جاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میگزین نکالے جاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موویز نکالی جاتی ہیں۔ انوسنس آف مسلم کی بات لیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف 30 سے زیادہ موویز بنائے گئے،
اور کئی میگزین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بتائے گئے ہیں، اور اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر آف پیس نہیں تھے بلکہ میسنجر آف ٹیررزم تھے۔ لیکن مسلمانوں کو جو نہیں دیکھتی، مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفینس کرنے کے لیے اپنی مال و دولت کو لگا کر میڈیا کو اپنے ہاتھ میں لینے کا خیال پیدا نہیں ہوتا۔ دن پر دن گزرے جا رہے ہیں، نہ انگریزی میں نہ انگلش میں، بہت کم میڈیا ہے جس کو صرف مسلمان ہی دیکھ لیتے ہیں۔ آج بھی ہم نے وہ لیول کا میڈیا تو قائم کیا جس کو ایک مسلمان تو بڑی آسانی سے اپروچ کر لیتے ہیں، لیکن غیر مسلم تک مین سٹریم میں آ کر دنیا کے وہ سارے لوگ جو اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، اپنے آپ کو لٹریٹ کہتے ہیں، ان کے محفلوں تک بات پہنچانے کے لیے میڈیا کا پاور آج بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ جب ہم پیدا کریں گے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف ہوگا تو سامنے والوں کے غلط فہمیاں دور ہوں گے، غلط فہمیاں دور ہوں گے تو انشاءاللہ یہ جو موویز بنا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا تو غلط فہمی میں آ کر یا تو جان بوجھ کر، اگر وہ جان بوجھ کر بنا رہے ہیں تو ہماری محنتوں سے اتمام حجت ہو جائے گی، اور اگر وہ انجان میں بنا رہے ہیں تو ہمارے کاموں سے ان پر دعوت کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دونوں میں بھی فائدہ ہے، اتمام حجت ہوتا ہے تب بھی فائدہ ہے، اور اگر دعوت کا کام ہوتا ہے تب بھی فائدہ ہے۔ تو جیسے عقیدہ ہوتا ہے ویسے اخلاق پر اثر پڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط پرسپشن پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جن کے نبی یہ ہوں گے تو ان کی امت کیسی ہوگی، تو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ 10-15 سال پہلے قرآن مجید کو زیادہ اٹیک کیا جا رہا تھا، لیکن یہ 5-6 سال اگر آپ پڑھتے چلے، گزشتہ 10 سال میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو زیادہ اٹیک کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق اور ہدایت دے کہ ہم وہ مشہور اخبارات کے کالم خریدیں، اپنا پیسہ ڈال کر، جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پیش کر سکیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے اندر وہ سوچ، وہ بیداری، وہ ہمت، وہ دفاع کا پیمانہ، وہ سوچ، وہ طاقت، وہ پاور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے۔ اخلاق نبوی کے سنہری واقعات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ آئیے پہلا واقعہ سنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3، صحیح مسلم حدیث نمبر 403۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لاتے ہیں اور آ کر اپنی اہلیہ محترمہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، جس سے کہ اندازہ یہ لگ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا پریشان اور خوف کی حالت میں ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے کچھ خوف ہو سکتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے کا۔ بیوی بڑی ذہین تھی، بیوی نے طور طریقہ دیکھ کر سمجھ لیا۔ صحیح مسلم کے جو الفاظ ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث شریف میں 5 اخلاق بتائے گئے، صحیح مسلم میں ایک آپ کا بہترین خلق اس میں اندر ایڈ کیا گیا ہے، تو 6 اخلاق تو صرف آپ کو یہ حدیث شریف میں مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اور پوری مکمل یہ جو واقعہ پیش آیا تقریباً جب آپ کی عمر لگ بھگ 40 سال کی تھی، گویا کہ اس ایک حدیث شریف سے انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزشتہ 40 سال کا پورا کیریکٹر آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ۔ آ کر کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے، مجھے خوف ہو رہا ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتی ہے؟ کلا، امپاسبل، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بیوی کہہ رہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہلاک کر دے۔ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلا لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، آپ کو ایسے کسی بھی قسم کی ذلت یا نقصان میں نہیں ڈالے گا۔ بیوی گواہی دے رہے، اور بیوی بھی کتنی سمجھدار ہے دیکھیے آپ۔
مصیبت کے وقت پر ایک دوست آ کر دوست کو بتاتا ہے تو دوست اور پریشان نہ کرے. شوہر اگر بیوی کے پاس کوئی پریشانی لے کر آئے تو بیوی اور پریشان نہ کرے. بیوی اگر شوہر کے پاس کوئی مصیبت یا اپنے پریشانی یا دکھ کا اظہار کرے تو اخلاق یہ ہونا چاہیے کہ وہ اور پریشان نہ کرے. اگر کوئی ستانے والی بیوی ہوتی تو کہتی میں پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ آپ پہاڑوں پہ مت جاؤ, میں پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ آپ یہاں وہاں مت جائیے, اب آگے پریشان ہو کر پہاڑوں سے. لیکن جو اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں مصیبت میں ان کے اخلاق نظر آ جاتے ہیں. جیسا شوہر تھا ویسی بیوی تھی. اچھے اخلاق والا شوہر ہوتا ہے تو اچھے اخلاق والی بیوی کے اندر بھی اچھے اخلاق پیدا ہو ہی جاتے ہیں. بیوی کہہ رہی ہے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تباہ نہیں کرے گا, نقصان میں نہیں ڈالے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم, کیونکہ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں. دیکھیں خاندان میں رشتہ داروں کا خیال کرنا کتنا اہم ہے کہ مصیبت کے وقت پر یہ رشتہ داریاں آپ کو مصیبت ٹلا دیتی ہیں. انک لتصل الرحم, کیونکہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رشتہ داریوں کا خیال رکھتے ہیں, صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکلہ, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں. گھروں کے باہر نکلتے ہیں, کوئی بوجھ میں نظر آ رہا ہے, آپ اس کا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں. دیکھیں گھر میں بھی اچھے اخلاق ہے, خاندان میں بھی اچھے اخلاق ہے, باہر بھی اچھے اخلاق ہے. تیسرا یہ جو لفظ ہے صحیح مسلم میں ہے وَتَصْدُقَ الْحَدِيثَ, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کہتے ہیں نا تو آپ سچائی کہتے ہیں, سچی بات کہتے ہیں, جھوٹ نہیں کہتے. اللہ اکبر. پورے 40 سال کا اخلاق پیش کیا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یعنی زبان کا بھی اچھا ہونا آدمی بہت ضروری ہے, زبان کا بھی اچھا ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں وَتَصْدُقَ الْحَدِيثَ, اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق یہ ہے کہ آپ وَتَقْرِ الضَّيْفَ, اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ, اگر کسی پر مصیبت آ جاتی ہے تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے مصیبتوں کو دور کرتے ہیں. اور درمیان میں ایک اور کلمہ ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ, اگر کوئی کمانے کے لائق نہیں ہے تو آپ اس کو کمانے کے لائق بنا دیتے ہیں. آپ کسی کو مچھلی دیتے ہیں, دوسرا ہے کہ مچھلی پکڑنا سکھاتے ہیں والی مثال. آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں, کسی کو پیسہ کمانے کے لائق بناتے والی بات. لیکن آج بچہ جب جوان ہوتا ہے تو رشتہ دار کہتے ہیں بھئی کہیں بچہ تمہارا فون نمبر تو نہیں لیا نا, جب سے تم دبئی آئے ہو بچہ تمہارے اطراف گھوم رہا ہے, کہیں شاید ودا کا چکر ہوگا تو لہذا بچ کے رہنا, اس کا فون آیا تو نہیں اٹھا لینا. آپس میں ایسے وصیتیں کر رہے. اگر آپ کی ایک محنت سے کوئی اپنے پیر پہ ٹھہر جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی فیملی میں ایک حلال رزق ملتا ہے, اللہ اگر آپ کو ذریعہ بنانا چاہ رہا ہے, اس کا رزق تو پہنچانے والا اللہ ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنانا چاہ رہا ہے. یہ کون سی بخیلی ہے کہ آپ ذریعہ بھی نہیں بننا چاہ رہے ہیں؟ کیا اگر آپ ذریعہ نہیں بنیں گے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں بنے گا؟ اس کا رزق تو پہنچ کر رہے گا, کوئی اور اجر لیتا ہے تو کیوں نہ ہم اجر لے لیں. یہ ہماری سوچ ایسی کیوں ہو جاتی ہے کہ کسی کو میں اگر کسی سے ملا دوں گا تو وہ مجھ سے آگے نکل جائے گا, اگر وہ فنا سے مل جائے گا نا تو لہذا ایسا ہو جائے گا. آج کل تو ہم نے رول بنا لیے ہیں, میرے سے دوستی کرنا ہے, میرے ساتھ جتنے لوگوں سے آپ ملتے نا, جب بھی ان سے ملتے مجھے فون کر کے بتانا میں ان سے ملا. کون ہے آپ؟ آپ اللہ ہیں, آپ رب العالمین ہیں. اگر آپ مر گئے تو آپ کے خبر میں فون ڈال کے آپ کو مس کال دینا, بھائی میں وہاں جا رہا ہوں. کب تک بتانا آپ کو, کتنے ٹائم تک بتانا؟ یہ کوئی اخلاق نہیں ہے. اللہ نے آپ کو اگر ذریعہ بنا دیا ہے, یہ ہمارے اخلاق ہے آپس میں. ہاں اگر آپ کہتے ہیں بھائی اس کے پاس جاؤ تاکہ کل کے دن آپ نقصان نہ اٹھاؤ, مجھے ذرا مشورہ کر لو, تو بات سمجھ میں آ رہی, کیونکہ میں ملا رہا ہوں, اس کا بیک گراؤنڈ میں جانتا ہوں, کہیں بھولے پن میں تم نقصان نہ اٹھا لو. اگر آپ یہ بولتے ہیں تو بات پھر بھی سمجھ میں آ رہی ہے, کیونکہ آپ کے اچھے اخلاق ہے. ارے وہ بھولا آدمی
کہیں میری دوستی میں آ کر کہیں اس سے نقصان نہ اٹھا لے، بھائی مجھ سے مشورہ کر لیا کرو، تو بات بالکل سرا سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن آپ اس کو باؤنڈ کر دے، دوستی جا کر غلامی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں آ کر نہ جانے کتنے ہی رشتے قائم ہو جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تک پتہ نہیں چلتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زعفران کا دھبا دیکھ کر کہتے ہیں لگتا ہے کہ تم نے شادی کر لی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تم نے شادی کر لی اور مجھے تک نہیں بتایا، لا آج سے تم مجھے اپنا دشمن سمجھو، آج سے ہماری دوستی بس ایسے ہی ہے سمجھو۔ نعوذ باللہ۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایک ایک خلق میں اگر ہم گہرائی میں چلے جائیں، ایسے ایسے سنہری واقعات ہیں، ایسے سنہری اخلاق ہیں، اپنے تو کیا انشاءاللہ بیگانے بھی اپنے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے ذرا اور آگے بڑھتے ہیں، طائف کے میدان میں چلتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں آپ کو کیسے اپنے اخلاق پیش کر رہے ہیں۔ طائف کے میدان میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر نظر آئے گا، جو ہمیں بہت ضروری ہے۔ طائف کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے کو پیتے ہوئے نظر آئیں گے، جو ہمیں بہت ضروری، اس کو کہتے ہیں حلم۔ حلم مطلب ہوتا ہے غصے کو پینا۔ غصے ایک ہوتا ہے غصے کو خالی وقت پہ بیٹھ کے ایک آدمی سوچتے رہتا اور اٹھتے رہتا۔ بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آدمی خالی وقت پہ بیٹھ کے سوچتے رہتا، اس کے چہرہ آواز بھی آتے رہتی، بعد میں اتنا سوچ رہا کسی کے بارے میں، پلاننگ پلاننگ پلاننگ۔ اس کو کہتے ہیں غصہ بڑھانا، غصہ پالنا۔ اس کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے غصہ پینا۔ خالی وقت پر ٹھہر کر خالی وقت پر بیٹھ کر یہ سوچ لے آدمی، اگر کل کے دن کوئی آ کر میرے منہ پر، کوئی مسلمان اگر کوئی ایسا کر دے تو اس وقت پر انشاءاللہ میں اپنے غصے پینے کی کیفیت کو بتاؤں گا۔ ایسا اپنے آپ کو پروگرام کر لیتے رہنا چاہیے۔ تو جب آپ کو غصہ آئے گا تو اس وقت پر یہ پروگرامنگ کام آئے گی انشاءاللہ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر کے زیادہ جیت گئے، ہم بدلہ لے کے زیادہ جیتنا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ پی کر صبر کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ آپ نے فتح حاصل کی۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر کامیابی کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں جب ان پر شدید حملہ ہوا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آپ پر گزرا ہے کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ایک دن ہے، طائف کا وہ میدان ہے جو میرے لائف کا سب سے تکلیف دہ دن ہے۔ احد کے میدان میں خون نکلا تھا، تو آپ اندازہ لگائیے کہ طائف کے میدان میں اور کیا ہوا ہوگا، کتنا خون نکلا ہوگا۔ اس وقت پر فرشتہ آ کر آفر دیتا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3231 کے اندر۔ دیکھیں من گھڑت واقعات سنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو انشاءاللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالوں کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتلا رہا ہوں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ضعیف روایتیں اور من گھڑت روایتوں کا سہارا نہ لے اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ ابھی صحیح روایتیں اتنی موجود ہیں جس کو ہم نے پڑھا ہی نہیں، اگر وہ پڑھ لیں گے تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ کیوں ضعیف اور موضوع کے چکروں میں پڑھتے ہیں؟ اللہ پاک فرمائے، فرشتہ آ کر آفر دیتا ہے، لو شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو یہ دو پہاڑ ہے، پہاڑوں کے نام ہے اخشبین، یہ دو پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو میں کاٹ دوں گا، پھر یہ قوم تہس نہس ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، لا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم قوم یعبدون اللہ وحدہ، نہیں بلکہ مجھے امید ہے، اب بھی امید ہے، یہ نہیں تو کیا ہو سکتا ہے ان کے آنے والی نسل ایک اللہ کی بات کرے گی، ولا یشرکون بہ شیئا، اور ان کے ساتھ شرک نہیں کرے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس نسل، اس جنریشن کے بھی شرک کے بارے میں فکر مند نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے جنریشن کی توحید کا خیال کر رہے ہیں، آنے والے جنریشن۔ اور وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ پینے کی کیفیت دیکھیں کہ خود کے جسم میں سے خون جا رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں ہے کہ فرشتے کا آفر قبول کر لے اور یہ کہہ دے کہ تھوڑا میرا جتنا خون بہا اتنا تو کسی ایک کا بہا دو۔ آپ ایسا بھی نہیں کہہ رہے، نہیں مجھے اب بھی امید ہے، کیونکہ جس کا ویژن بہت ہائی رہتا ہے نا، یہاں پر ایک اور ایک اخلاق، جس کا ویژن بہت ہائی رہتا ہے اس کے ڈیسیشن بالکل الگ ہوتے ہیں۔ نارمل آدمی کا ڈیسیشن کیسا ہوتا ہے؟ بلیم کلیم پلے، ایک گیم ہوتا ہے، تم ایسا کرے میں بھی ایسا کروں،
تم ایسا کیوں کر، میں بھی ایسا کروں، تم مارے نا میں بھی مارا، اگر آپ نہیں مارتے تو میں نہیں مارتا تھا، تم اچھے تو میں اچھا. یہ نارمل آدمی کا کردار ہوتا ہے. لیکن ایکسٹرا آرڈنری جو انسان ہوتا ہے نا، تم کچھ بھی کرو لیکن تم کو جہنم میں جانے نہیں دوں گا انشاءاللہ، کوشش کروں گا تم کو میں معاف کرتا جاؤں گا، معاف کرتا جاؤں گا، معاف کرتا جاؤں گا، یہاں تک کہ تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ آخر یہ آدمی اتنا معاف کیوں کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کچھ اور مقصد ہوگا. اگر وہ مقصد ہے کیا، اچھا جہنم سے بچانا ہے، جنت میں لے جانے کی فکر ہے. جس کا ویژن ہائی لیول کا ہوتا ہے وہ چھوٹے موٹے چیزوں میں الجھ کر نہیں رہتا. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی دین کے انتہا اور بھی ہے، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہے. تو شاہین ہے کام پرواز تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی. ہمارا جو ویژن ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم پورے انسانوں کو جہنم سے کیسے بچائیں، اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چلیے آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو حدیبیہ کے واقعات ملتے ہیں. اس سے پہلے احد کا واقعہ. احد کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو پھیرتے ہیں. شقیق رضی اللہ تعالیٰ، حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 4242 کے مطابق شقیق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ سے سنا کہ عبداللہ ایک راوی ہے جو صحابی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ احد کا منظر پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا جنگ کی حالت میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو پوچھ رہے تھے. پیشانی مبارک پھٹی ہوئی ہے، خون نکل رہا ہے، گالے مبارک پھٹا ہوا ہے، خون نکل رہا ہے. سامنے والوں نے معافی بھی نہیں مانگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ کہیں ان پر اللہ کا عذاب نہ جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، رب اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون. الفاظ پہ غور کریے. اے میرے رب، میری قوم کہہ رہے، پتھر مارنے والی قوم کو میری قوم کہہ رہے، اور ہم کہتے ہیں غیر قوم ہے، غیر قوم ہے، غیر قوم ہے. کیا ہمارے اخلاق ہے یہ غیر غیر غیر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اے اللہ یہ میری قوم ہے. کلمہ نہیں پڑھی، کلمہ نہیں پڑھی، اس پر مستداد، اس پر زیادہ بھی یہ ترا یہ کہ الٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی پلاننگ کرتی ہے، مار بھی دیتی ہے، خون بھی بہا دیتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے میری قوم ہے نا، جہنم سے بچانے کی ذمہ داری تو ہماری ہے نا. اگر مسلمان ہی کے دل میں نفرت آ جائے گی تو پھر انسانوں کو جہنم سے کون بچائے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے رب اغفر لقومی فانہم لا یعلمون. اے میرے رب ان کو تو معاف کر دے، یہ جانتے نہیں، میری قوم کو تو معاف کر دے، ان کو معلوم نہیں کہ میرا مرتبہ کیا ہے، ان کو اور موقع دے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم الجھ نہیں رہے. یہاں پر آپ کو دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہیں لے رہے، انتقام نہیں لے رہے. آج تو ہم اپنے محسنوں سے بھی انتقام لے لیتے ہیں، اپنے بھائی سے بھی انتقام لیتے ہیں. مجھے فون آ رہا ہے، بیٹا میرے بیٹے نے مجھے پولیس میں رپورٹ لکھا دی. ماں کہہ رہی، ماں مجھے فون کر کے کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے نے پولیس اسٹیشن میں میرے خلاف رپورٹ لکھا دی. ایسا کیا مسئلہ تھا، ایسا کیا مسئلہ تھا جو پولیس اسٹیشن کے باہر حل ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ اپنی ماں کو پولیس اسٹیشن میں لے جا کے بٹھا رہے؟ کس کے پاس لے جا کر بٹھا رہے؟ کوسی جگہ پر بٹھا رہے؟ کیا تم کو ماں نے اس حال میں اس لیول پر اس لیے لایا تاکہ تم ان کو لے جا کر ایک مرتبہ پولیس اسٹیشن کے بینچ پہ بٹھا دو یا جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دو؟ کیا تم کو ماں نے وہ جو بولنے کی طاقت دی، وہ جو لکھنے کی طاقت تم کو صلاحیت سکھائی گئی، آج وہ ماں کے خلاف استعمال ہوگی کیا؟ وجہ کیا ہے میری ماں؟ آخر ہوا کیا ایسا؟ کہا کہ ایک پراپرٹی کا ڈاکومنٹ ہے جس پر میں سائن نہیں کرنا چاہتی ہوں، تو وہ مجھے ڈرانے کے لیے وہ یہاں تک چلا گیا. ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں. جب تمہارے پاس جوانی ہے تو تم محنت کر کے بھی کما سکتے ہو نا. اس بوڑھی ماں کو ستا کے تمہیں کیا ملے گا؟ اس بوڑھے باپ کو ستا کے تمہیں کیا ملے گا؟ ہم تو اپنے لوگوں سے انتقام لینے کی کیفیت میں اتنے آگے چلے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے، وہ انتقام لینے والے نہیں تھے، وہ بدلہ لینے والے نہیں تھے. سامنے والے سے معافی کا ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہیں، معافی بھی نہیں مانگی انہوں نے، اپنی طرف سے آگے بڑھ کر ان کے لیے اے اللہ معاف کر دے، ان کو کہیں تیرا عذاب نہ آ جائے.
کیونکہ نبی پہ حملہ کرنے کا مطلب ڈائریکٹ اللہ کا عذاب اس پر آ جاتا ہے۔ ایک آدمی اگر آج کے دور میں کوئی سنت کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کو عذاب آ جاتا ہے، جو نبی کو مارے گا اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیں گے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوانس میں ان کے لیے دعا کر دی۔ چلیے ذرا اور آگے بڑھتے ہیں۔ جنگ احزاب کے بعد جو صلح حدیبیہ سے پہلے قبیلے بنی دوس کے لوگ آتے ہیں، ابو طفیل عمر الدوسی، دوس قبیلہ یمن کی طرف، صحیح بخاری میں یہ بھی واقعہ آپ کو مل جائے گا۔ تو اس وقت پر ابو طفیل عمر الدوسی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم ہے نا، یہ قبیلہ دوس ہے نا، ان پر بد دعا دے دیجئے، یہ اتنی گالی کر دیتے ہیں آپ کو، اتنا برا بھلا آپ کو کہتے ہیں نا، ان پر بد دعا دے دیجئے۔ اگر آپ کو کوئی فون کر کے کہتا ہے کہ فلاں آپ کی غیبت کر رہا ہے، ہو سکتا ہے بیچارہ ایک دو جملے بولا ہوگا، آپ فون پر اس کو ہی گالی سنا دیتے ہیں، جو بیچارہ نے بتا مجھے درمیان میں کیوں سنا رہے بھائی آپ صبح صبح، تو تم خبر لے کر آئے نا بھائی، تم بھی سنو تھوڑا، نعوذ باللہ۔ یہ ہمارے اخلاق ہے، گالی تو ایسے ہی سن لیتے ہیں، گالی سے شروعات، گالی سے ختم، سلام سے شروعات، سلام سے ختم، جاتے وقت پر ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آتھینٹک کہا، جاتے وقت پر آج کل ہاتھ بھی نہیں ملا رہے، وہ ضعیف روایت ہے۔ جب ملائیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ آدمی خوش جا رہا ہے یا ناراض ہو کر جا رہا ہے؟ بات کرتے کرتے اچانک چلے گئے، کیسے پتا چلے گا کہ یہ آدمی خوشی سے میرے ساتھ ودا ہو رہا ہے؟ ہاتھ ملا کر جائیے۔ نبی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آتھینٹک کہا۔ جن لوگوں نے پھیلایا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ان کو حدیث کا علم نہیں ہے۔ ابن السنی کی کتاب میں ہے کہ الیوم واللیلہ نامی کتاب میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آتھینٹک کہا۔ ہاتھ ملا کر تصور دے کر جائیے میرے بھائی، میں آپ سے خوش ہو کر جا رہا ہوں۔ جب ملے تو مسکراتے چہرے سے ملے۔ غیروں کو کیا مسکراتا چہرہ بتائیں گے، اپنے لوگوں کو بھی مسکراتا چہرہ بتانا ہم بھول گئے ہیں۔ دوسرے لوگ اپنا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ترقی کر رہے ہیں، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوڑ رہے ہیں، تنزلی میں جا رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قبیلہ دوس ہے نا، یہ آپ پر بہت گالی گلوچ کر رہے ہیں، بد دعا دے دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اہدی دوسا وَأْتِ بِهِمْ، اے اللہ تو دوس قبیلے کو ہدایت دے اور ان سب کو ہدایت کے ساتھ، اسلام کے ساتھ میرے پاس لے کر آ۔ کیسی دعا؟ کیا دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ جو ایکسٹرا آرڈنری انسان ہوتا ہے، اس کی سوچ، اس کا ویژن، اس کے الفاظ، اس کی سوچ، اس کا چال، اس کے اخلاق بالکل الگ ہوتے ہیں۔ جس کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے لائف میں، لوگوں کو جہنم سے بچانا ویژن نہیں ہے، خود کو جنت میں لے جانا، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تو آدمی معاف کرتا جائے گا کیونکہ اس کی نظر کیا ہے؟ سب کو جہنم سے بچانا ہے۔ جس آدمی کے پاس ویژن نہیں ہوتا، وہ جلدی جلدی بدلے لیتا ہے، بات ختم کرتا ہے، دوستیاں توڑتا ہے، اس کو مطلب نہیں ہے کہ کون اس سے کیا ہو رہا ہے، اس کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ لیکن جس کا ویژن ہوتا کہتا نہیں، اگر میں اس کو دور کر دوں گا، کہیں میرے اخلاق کی وجہ سے کہیں اسلام سے دور نہ ہو جائے، چلو اس کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ سوچ ہی الگ بدل، سوچ ہی بدل جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی فقاہت پہ بھی ذرا یہاں پر ذرا ہمت افزائی کریے، آپ یہاں پر خوشی کا اظہار کریے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں دو حدیثیں لائی، ایک حدیث یہ ہے، دوسری حدیث کیا ہے دیکھیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَأَتَيْتُ مِنْهُمْ، یہ قبیلہ دوس جو تھا نا، اس قبیلہ دوس سے کون ہے آخری میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اللہ ہدایت دے، نہیں ان پر بددعا نہیں ہونی چاہیے، ان پر تباہی نہیں ہونا چاہیے۔ اس قبیلے سے کون آ رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح جلباز ہوتے تو شاید واللہ عالم، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایک انسان سے کہیں محروم نہ ہو جائے، ایک سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو الحمدللہ بہترین اخلاق پیش کر دی۔ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں میں اس قبیلے میں سے آیا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی، تباہی کی دعا، بد دعا آپ نے نہیں دی، بچ گئے۔ تو بچنے والوں میں سے کلمہ پڑھنے والے کون ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچیں گے تو اس میں سے کلمہ پڑھیں گے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ محفوظ ہو گیا۔ اتنی بڑی شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے سے کیسی بڑی شخصیت مل گئی امت کو۔ ذرا اور آگے بڑھتے ہیں۔ حدیبیہ کا موقع، حدیبیہ مطلب صلح، ٹریٹی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ کو اس میں نظر آئیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑالو نہیں تھے، بات بات پہ جھگڑنا۔ آج کا دن پورا گزرا نہیں، اور کسی سے جھگڑا ہی نہیں میں آج۔
نہیں جھگڑا تو دن ہی نہیں گزرتا، جب تک کسی کو ڈانٹتے نہیں دن نہیں گزرتا. کسی پہ تو غصے میں آنا، اگر غصے میں نہیں آتا تو پھر مجھے سیٹ نہیں بولیں گے لوگ. تو ارشد بھائی مینٹین کرنا پڑتا ہے، کیونکہ لوگ یہ ہے نا، یہ کام کرنے والے، جب تک میں 2-3 گالی نہیں دیتا ہوں دن بھر برابر یہ لوگ کام نہیں کرتے. تو میں نے مطلب ہے کہ آپ نے ایسا پروگرام کیا، سبحان اللہ، سیٹ ایسے رہیں گے تو پھر کام کرنے والوں کے بھی اخلاق بڑے اچھے ہو جائیں گے. پھر نعوذ باللہ جب برے حالات آئیں گے تو سب سے پہلے یہی آپ کا حال خراب کرنے والے. اچھے اخلاق رہیں گے تو فائدہ ہوگا، اچھے بیج ڈالیں گے تو اچھے پھل آئیں گے، برے بیج ڈالیں گے تو برے پھل آئیں گے. ایز یو سو سو یو ریپ. اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک جو لا آف نیچر ہے نا بدلنے والا نہیں، اللہ کی سنت بدلنے والی نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑالو مزاج کے نہیں، صلح پسند. اگر معاہدے کے لیے، ٹریٹی کے لیے، ملنے کے لیے بلاتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہا اگر آج بھی کفار قریش حلف الفضول کی طرح مجھے ملنے کی دعوت دیں گے تو میں ملوں گا. آپ پڑھیے البدایہ والنہایہ میں آتھینٹک ابن کثیر رحمۃ اللہ اس کو آتھینٹک کہا. نہ صرف آپ نے کہا بلکہ آپ نے کر کے بھی بتلایا. جب صلح حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ کیسا تھا پڑھ کے دیکھیے آپ، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ایسے ایسے شرطیں منوا رہے ہیں، اچھے سے اچھا ٹھنڈا آدمی بھی غصے میں آ جائے گا. آپ کا نام نہیں لکھنا، آپ کے نام کے سامنے رسول اللہ نے لکھنا. کیسے کیسے شرطیں ہیں. صحابہ کو غصہ آ گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن میں کافی مخالفت کی، لیکن بعد میں ہم کو پتا چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی صحیح تھے. میں صدقہ کرتا ہوں، عبادتیں کرتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میرے اس گناہ کو مٹا دے. حالانکہ کوئی گناہ نہیں تھا، سوال تھے. لیکن جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ محاسبہ ایسے ہی کرتا ہے نا. وہ ایک سوال تھا، ان کا ایک غیرت تھی وہ اسلام پر. تو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے اتنا سوال کیا ہی کیوں، وہ بھی ان کو برا لگتا تھا. آخری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ پیتے ہیں اور ان کے سارے شرطوں کو مانتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، واللہ لو یسألوننی خطۃ یعظمون فیہا حرمات اللہ لأعطیتہم ایہا. اللہ کی قسم آج کعبے کی حرمت بچانے کے لیے جو لیول کا وہ معاہدہ کرنا چاہیں گے میں کرنے ریڈی ہوں. ظاہر بات ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی، لیکن اپنا ذاتی لیول پر جو نقصان ہو سکتا ہے، ذاتی طور پر جو کچھ بھی تکلیف ہو سکتی ہے وہ سب برداشت کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن کعبے کی حرمت کو میں گرنے نہیں دوں گا. اللہ اکبر. اپنی ذات بعض اوقات ہم اتنی پیاری ہو جاتی ہے، ہم اپنی ذات کے خاطر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن کو پھینک دیتے غصے میں. ارے بھائی اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے، ارے درمیان میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو بتلاؤ بھائی، ہمارے آپس کا جھگڑا ہے. یعنی مطلب ہے کہ اپنی ذات تکبر اب اتنا بڑھ گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہہ رہا ہے کہ درمیان میں مت لاؤ. تو پھر آخر آپ مسلمان ہیں تو اللہ رسول کے علاوہ کون سی بات لائیں گے آپ کے پاس؟ مسلمان ہے تو اللہ رسول کی بات ہی تو لائیں گے نا میرے بھائی، کوئی اور تھوڑی دوسری بک لائیں گے. کہیں ایمان سے خارج نہ. ہمارے غصے پہ کنٹرول کیوں نہیں ہے؟ ہمارے رد عمل میں اتنا زیادہ شدت کیوں آ گئی ہے کہ اس میں شریعت کا دائرہ کیوں نہیں ملتا ہمیں؟ وہ غصے کے اندر وہ اخلاق کے پیمانے کیوں گر جاتے ہیں ہمارے؟ اگر غیر مسلم دہشت گردی کرتا ہے تو بھی غلط، اگر مسلمان دہشت گردی کرتا ہے تو بھی غلط، اگر کوئی 2+2 5 کہتا ہے تو بھی غلط. اس کے رد عمل میں غصے میں آ کر آپ کہتے ہیں 2+2 5 نہیں 2+2 6 تو آپ بھی غلط. اسلام کہتا ہے تم بھی غلط. اسلام کہتا ہے میں انصاف کا ساتھ دیتا ہوں. مسلم غیر مسلم کا ٹاپک نہیں ہے، حق کا ٹاپک، انصاف کا ٹاپک ہے. یہ ہے اسلام. اس اسلام کو تم دہشت گردی والا ریلیجن کہتے ہو. کون مسلمان کیا کرتا ہے وہ اس کا اپنا ذاتی عمل. مسلمان شراب پیتا ہے تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ اسلام میں شراب حلال ہے. مسلمان اگر چوری کرتا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ اسلام میں چوری جائز ہے. مسلمان اگر دہشت گردی کرتا ہے، اگر میرا تو بلیو ہے کہ ایسا کوئی مسلمان جان بوجھ کے پڑھا لکھا سمجھدار ہو کر قرآن اور صحیح حدیث پڑھنے کے بعد کوئی معصوم کو مارے، میرا عقیدہ کہ ایسا کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا انشاءاللہ. اگر یا تو وہ ایجنٹ ہے کسی کا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، یا تو اس نے اسلام پورا نہیں سمجھا تو اس بھولے کا کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے. یہ سب ممکنات ہیں. واللہ اعلم. وہ بھی اس کے بھی چانسز جب تک ہم دیکھیں گے نہیں یقین نہیں کریں گے. ہم خالی سنتے ہیں میڈیا سے تو اس کی بنیاد پر بھی ہم اتنے لیول کے آدمی پر بھی ہم شک نہیں کریں گے کہ وہ کسی معصوم کو مار دے، کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت ہے جو دشمنوں پر رحم کرنا سکھاتی ہے. آگے دیکھیں فتح مکہ کے موقع پر حدیبیہ میں ایک جملہ اور ایک سنتے جائیے. دشمن کی گواہی، دشمن ایک بڑے دشمن کی گواہی بڑے دشمن کے سامنے.
ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دشمن ہے، آپ کو معلوم ہے۔ ابو سفیان جب صلح حدیبیہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ امن ہو گیا نا، امن ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط بھیجاتے ہیں، کہاں پر؟ ہرقل روم سلطنت 37 کنٹریز میں سپلٹ ہوا، اتنے بڑے بادشاہ کے پاس خط بھیجاتے ہیں دہیال کلبی کو دے کر، تو اس وقت پر وہ بادشاہ آیا ہوا ہے ہرقل شاہ روم، اندازہ لگائیے اتنا بڑا بادشاہ کرسچنوں کا اس زمانے میں بیت المقدس آیا ہے، بیت المقدس ان کے حق میں تھا جب، تو یہاں سے ابو سفیان بھی قافلہ لے کر تجارت کرنے، بہت دنوں سے جنگوں میں بزی ہے، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، جنگوں میں بہت بزی ہے، اب ذرا صلح ہوئی ہے، تھوڑا امن ہوا ہے، چلو بزنس کرنے جاتے ہیں، وہ بزنس کرنے جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے کام کے لیے خط بھیجا رہے ہیں، دیکھیں سوچ کا فرق دیکھیں، سوچ کا فرق دیکھیں، وہاں پر ہرقل شاہ روم ابو سفیان کو بہرحال پکڑ کے لایا جاتا ہے، پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی جو نبوت کا دعویٰ تمہارے درمیان کر رہا ہے اس کے ذرا اخلاق تو بتاؤ، دیکھیں اخلاق کی گواہی دشمن کے زبانی دشمن کے سامنے، ایک دشمن ابھی اسلام قبول نہیں کیا، نبی کے اخلاق بتا کر دوسرے دشمن پر دعوت کا کام کر رہا ہے، کیسے اخلاق کہ دشمن بھی اس اخلاق سے دعوت کا کام کر رہا ہے، سوچئے کیا اونچے اخلاق، کیا اونچے کردار، پولیس اسٹیشنوں میں مسلمانوں کے اخلاق کی گواہی دی جانی چاہیے، اتنا مجبور ہو جائیں کہ بولے مسلمان نہیں دیں گے، ہو سکتا کچھ لوگ آپ کتنے بھی اچھے رہیں گے تو کچھ لوگ دینے والے نہیں ہیں، لیکن ہم اتنا مجبور کر دیں کہ دشمن بھی گواہی دے دیں انشاءاللہ، وہ لیول پر ہم جائیں گے انشاءاللہ، وہ لیول ریچ کریں گے، اور الحمدللہ کر رہے ہیں، میڈیا نہیں بتا رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ مسلمان آج بھی سب سے بیسٹ لوگ ہیں، لیکن میڈیا ان کو غلط پیش کر رہا ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ آدمی فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَ بِالْكَذِبِ، کیا تم اس آدمی پر جھوٹے کی تہمت لگائے کیا؟ کنفرم نہیں، جھوٹے کی تہمت لگائے کیا؟ قبل ان یقول ما قال، یہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے آپ نے کبھی اس آدمی پر آپ کے قوم نے جھوٹا ہونے کی تہمت بھی ڈالی ہے کیا؟ تو ابو سفیان کہہ رہے لا، نہیں، کون گواہی دے رہا؟ ابو سفیان دشمن، پھر اس کے بعد کیا یہ فَهَلْ يَغْدِرُ، کیا یہ دھوکہ دیتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم never break the agreement، آپ نے کبھی معاہدوں کو توڑا ہی نہیں، ہم تو مسلمان آفس میں کام کرتے ہیں، باس نہیں دیکھ رہا ہے، امپلائی کام نہیں کر رہا ہے، آپ معاہدہ توڑ رہے ہیں، سیلری لے رہے ہیں، کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، کتنے ایسے معاہدے ہم توڑ لیتے ہیں، کتنے ایسے، یہ مت بتاؤ، دوسرے کو جا کے بولتے ہیں، وہ بولے کہ مت بتاؤ لیکن میں آپ کو بتا دوں، مطلب یہ کہ آپ چغل خوری کو سافسٹیکیٹڈ طریقے سے چغل خوری کر کے فتنے پہنچا رہے ہیں، نعوذ باللہ، وہ بھی خاص دوست کے جس نے امانت کا خیال رکھنے کے لیے آپ سے کہا تھا، نعوذ باللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دشمن کہہ رہا ہے، دوسرے دشمن تھے، کیا وہ دھوکہ دیتا ہے تو دوسرا دشمن کہہ رہتا نہیں؟ ہاں البتہ ابھی ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، ہی مجھے بولنے کا موقع ملا، لیکن ابن ہشام کہتے ہیں جلد نمبر 3 سیرت ابن ہشام صفحہ نمبر 322 کے مطابق کہ ابن ہشام یہ کہہ رہے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ وہی ابو سفیان نے 17 مہینے کے بعد ایگریمنٹ توڑ دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ نہیں توڑا۔ صحابہ جو بے چین تھے کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاہدہ کیوں کر رہے ہوں گے، بعد میں ابن ہشام امام زہری رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں فما فتح قبل الاسلام فما فتح قبلہ فتح قبلہ اعظم منہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صلح کر رہے تھے وہ دراصل فتح تھی، فتح عظیم تھی، قرآن کے آیت سورہ فتح نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہی اشد حبا میرے پاس، لہی احب الیہ میرے پاس یہ سورہ اتنا زیادہ محبوب ہے، اتنا زیادہ محبوب ہے، مما طلعت علیہ الشمس، سورج آج تک جو نکلا ہے ابھی تک کا سب سے محبوب سورہ اگر میرا ہے تو وہ صلح حدیبیہ کے بعد میں جو سورت نازل ہوئی سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مکہ کو قرآن مجید میں فتح نہیں کہا گیا، صلح حدیبیہ کو قرآن مجید میں فتح کہا گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونچے اخلاق کے ذریعے سے پوری قوم کا دل جیت لیا، یہاں تک کہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ آگے فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان ابھی فتح مکہ سے جس پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھتے ہیں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ وہ دشمن تھے جنہوں نے خون بہایا۔ ابو سفیان کہتے ہیں عباس سے، چاچا سے، سب کو تو معاف کر دیں گے، مجھے ہرگز معاف نہیں کریں گے، کیونکہ دہشت گردی اور فساد کے موقع پر فائنانس کرنے والے کو کوئی بھی حکومت نہیں چھوڑتی نا، کیونکہ وہی اصل جس کے بل بوتے پر فساد کرتے ہیں۔ کہا یہ پوری جو جنگیں ہوئی نا، یہ پوری جنگوں میں ذمہ دار میں ہوں، ابو سفیان کہتے ہیں
ابو سفیان اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ابو سفیان کہہ رہے ہیں مجھے تو نہیں چھوڑنے والے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کو ایک مسلمان پناہ دے دے میں بھی اس کو پناہ دے دوں گا. آج تو ہم کسی اور کے گھر کے اندر بھی کوئی ماں تصور نہیں کرتی کہ فلاں بچہ آ جائے گا تو میری پناہ ہو جائے گی، بلکہ بھائی کو دوست سے ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہ یہ آدمی میرے فیملی کے ساتھ کیا کرے گا، ڈر لگا ہوا ہے. لیکن وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اگر میں پناہ دے دوں نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بات مانتے ہوئے تمہیں پناہ دے دیں گے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابو سفیان کو پناہ دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے پناہ دے دی تو ہم نے پناہ دے دی، ختم. 21 سال کی دشمنی ختم. آپ یہ نہیں کہہ رہے ذرا تھوڑا 1-2 دن تو ستا کے دینا تھا، جیسا حیدرآباد میں ہوتا نا 1-2-3 دن ذرا گھماؤ چپل گھساؤ اس کے بعد معاف کریں گے تاکہ اس کی نسل یاد رکھے. یہ کون سے اخلاق ہے، کہاں سے سیکھے، کون سی کتاب ہے؟ اب قرآن اور سیرت کے علاوہ بھی کچھ پڑھ رہے ہیں کہ ہم لوگ حدیث بھی کچھ الگ آ گئی، کوئی نئی سیرت کی کتاب آ گئی، تھوڑا مار کے ذرا سیٹنگ دے کے اس کے بعد چھوڑ دو. یہ کہاں کے الفاظ ہے، کہاں سے آئے؟ نعوذ باللہ. مجھے یہ ممبر پہ دہراتے بھی شرم آ رہی ہے، لیکن لوگوں کے اخلاق بن چکے ہیں، عادات بن چکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہ صرف ابو سفیان کو بلکہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے نا اس کو بھی پناہ ہے. پورے لوگ گھر میں چلے گئے، جگہ نہیں تھی. ابو سفیان کو لوگ کہہ رہے ہیں ذرا گھر بڑا بنانا تھا نا، کیسے ہے تم گھر بڑا نہیں بنائے، اب کہاں جانا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو سفیان کا گھر بس نہیں ہو رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے گھر میں جا کر دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن. کیا اخلاق ہے. پوری قوم نے کہا بدلہ نہ لیا اس نے کبھی اپنے عدو سے، ذاتی کام کے لیے مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. سب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا، سردار نے کلمہ پڑھ لیا تو پورے قبیلوں نے کلمہ پڑھ لیا. یہ سب چیزوں کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے صبر کی بنیاد پر طائف کے لوگوں نے کلمہ پڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی محنت کی بنیاد پر مدینے کے لوگوں نے کلمہ پڑھا. فتح مکہ کے معافی کے اعلان کے بعد لوگوں نے کلمہ پڑھا. کون کہتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گردی کو ساتھ دیتے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ اخلاق اپنے حد تک نہ کریں. آپ میں جا بیٹھے ہوئے ہیں، میرا ایک چھوٹا مشورہ ہے، اگر آپ اس کو کبھی اپلائی کر سکتے ہیں تو اپنے لائف میں اپلائی کریں انشاءاللہ. یہ فی الوقت کے جتنے نیوز پیپر ہیں انگلش کے نا اس کا کالم خرید دیجیے، ایک فنڈ جمع کریے، اکیلے سے رہتا فنڈ جمع کریے، اس کے کالم خریدے. اس کے اندر روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 6 واقعات میں سے 6 واقعات 6 ہفتے تو بک انشاءاللہ امید ہے کہ یہ 6 واقعات اگر ایک ہفتے میں ایک واقعہ بھی پڑھا دیں گے انشاءاللہ تو بہت کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف ہو جائے گا. ایک آخری بات سنا کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 81 غزوات اور سریے ڈیفنس کرتے ہوئے آپ نے لڑے. جان بوجھ کر چھیڑ کر آپ نے کبھی شروعات نہیں کی، ظلم کی نیت سے آپ نے شروعات نہیں کی. لیکن پورے غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی گالی نہیں دی. ایتھیکل وار، گالی نہیں دی. نہروان، صفین، جنگ جمل، علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھی کہتے ہیں کہ اتنی پوری جنگ کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بھی گالی نہیں دی. لیکن ہم فون اٹھاتے ہیں، کسٹمر کو سوال کرتا ہے، اس کا کسٹمر وہ ڈیل کلوز نہیں کرتا، فون غصے سے پٹک کر کہتے ہیں، 2 گالی دے کر کہتے ہیں خواہ کہ میرا ٹائم ویسٹ کیا، بیکار کا کون آ گیا. نہیں مانو، نعوذ باللہ. گالی دہرانا بھی گناہ ہے، اس لیے میں گالی بھی نہ دہراؤں. اسلام میں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. گالی دینا تو برا ہے، گالی نقل کرنا بھی برا ہے، اس لیے میں گالی بھی نقل نہیں کروں گا. لوگ گالی دیتے اتنا ہی بولوں گا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اخلاق اچھے بنا دے. آمین. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.